ہے. اور ایک ایک حدیث، آخری حدیث، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اپنے کانوں کو ذرا کھول کر رکھ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عزت دار انسان بدعا دے رہے ہیں. وہ کیا بدعا دیتے ہیں ذرا دیکھیے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلست، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نظر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، میرے والدین تم پر قربان ہو، کیا بات ہے؟ کیا میرے پاس کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھ لی جو کہ مکمل طور پر گناہ کی طرف دلالت کر رہی ہو، یا پھر کوئی ایسا گناہ کیا آپ نے میرے پاس دیکھ لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. کعبے کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تلملا اٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں تم رب کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ آخر ان کی صفات کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی انہیں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ بخیلی کرتے ہیں. معزز حاضرین، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور اسلامی خواتین، رب العالمین کا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو آج کے اس مبارک موقع پر قرآن اور حدیث کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے. درود و سلام ہو آخری نبی جناب مجتبیٰ محب مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتیں اور جن کی کوششوں کی بنا ہم تک یہ اسلامی تعلیمات پہنچی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوتی مشن کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچانے سے لگا دی. اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دینی شریعت کو، اس دینی تعلیمات کو اس کے مستحقین تک پہنچائیں. رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے ہمیشہ سے اسوہ رہی ہے اور اسوہ رہے گی. اور جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر کام کرتا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں بولتا ہے، عمل میں اگر منہج سلف کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ دنیاوی زندگی تو اس نے گنوا دی، آخرت اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسانوں کے نیکیوں کو برباد کرنے والے جو کام ہیں، ان تمام کاموں کو، اکثر کاموں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا. کئی کام ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث صرف ایک ہی برائی پر بیان کی ہے، کئی احادیث بیان کر دی ہے، لیکن جس برائی پر آج میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، وہ برائی اکثر لوگوں کے پاس پائی جا رہی ہے. آخر لوگ اس برائی کو برائی نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے رہے ہیں. وہ برائی کیا ہے؟ اپنے مالوں میں بخیلی کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کرنا، ہمیشہ سے اپنے ہاتھوں کو تنگ کر کے رکھنا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے اور تنگ دستی بخیلی کرنے والوں کی مثال بیان کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے، ایسے انسان کی مثال اس انسان کی جیسی ہے جیسے کوئی انسان مکمل طور پر زرہ پہنی ہو اور اس کے ہاتھ الحمدللہ جس قدر وہ صدقہ کرتے جائے گا ہاتھ اس کے کھلتے جاتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی انسان مکمل طور پر صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، تنگی کرتے رہتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے ہاتھ ایسے تنگ ہو جاتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے آپ کو ڈھال بنانے کے لیے مکمل طور پر جنگ میں دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا.
تو یہ انسان کی مثال اس جیسی ہے جس کے پاس مال و دولت تو موجود ہے لیکن جمع کر کے رکھا ہوا ہے، خرچ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ آخر بخیلی کہتے کس کو ہیں؟ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آخر بخیلی کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد بربادی سمجھتا ہے، جو انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد بربادی سمجھتا ہے اور اپنے مالوں کو اپنے پاس اٹھا کر رکھ کر بڑا شرف سمجھتا ہے، تو پھر جان لینا کہ یہ انسان بہت ہی بخیل انسان ہے، یہ انسان بہت ہی بخیل انسان ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم اپنے خاندان والوں کے لیے اٹھا کر رکھے ہیں، لیکن یہی خاندان والے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ التغابن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے تمہاری بیویاں تمہارے لیے دشمن بنی ہوئی ہیں، تمہاری آل اولاد تمہارے لیے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری آگے کی آیت میں فرما رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً یہ مال و دولت، یقیناً یہ آل اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت موجود ہوتی ہے لیکن وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی بیویاں انہیں خرچ کرنے سے روکتی ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت کو دیکھ لیجئے گا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ رب العالمین سے ڈرو جس قدر اللہ رب العالمین سے ڈر سکتے ہو، اللہ رب العالمین سے جس قدر ڈر سکتے ہو ڈرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا، اور سن لو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور تم خرچ کرو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو انسان بزدلی کرتا ہے، جو انسان بخیلی کرتا ہے، اور جو انسان لالچ سے نہیں بچتا ہے، وہ انسان کبھی کامیاب ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کی علامت ایسے ہی انسانوں کو بتلائی ہے جو انسان لالچ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، حرص اور طمع سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہوتی ہے اس مال و دولت کے ذریعے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اور بخیلی اکثر لوگ کئی چیزوں میں کرتے ہیں لیکن عموماً 3 چیزوں میں اکثر لوگ بخیلی کرتے ہیں۔ پہلی چیز مال و دولت میں بخیلی کرتے ہیں، اور مال و دولت میں بخیلی کرنے کی شکل جو آج اکثر لوگوں میں پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلا دوں کہ آج مسلمانوں میں غریبی آئی ہے اسی وجہ سے کہ اکثر مالدار لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے کئی مسلمان غریبی میں موجود ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوئی زکوٰۃ لیتا ہے تو اس طرح سے زکوٰۃ پھرتے پھرتے گھوم کر کے پھر دوبارہ اسی انسان کے پاس وہ چیز آ جایا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اگر ہم سوچیں گے، غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی غریبی دور ہو سکتی ہے۔ اس زکوٰۃ کو نکالنے کی وجہ سے کئی پڑوسی غریب کے گھروں میں چولہا جلتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے مالوں کو اس طرح سے بینکوں میں محفوظ کر کے مت رکھیے گا۔ اگر اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں تو پھر سورۃ التوبہ کی اس آیت کو سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، جن کے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت موجود ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، سونا اور چاندی کو جمائے رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو اسی لیے اپنے مالوں کو جمع کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کہیں کسی دن یہی مال و دولت ہمارے لیے کہیں وبال جان تو نہیں بن رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جب کسی انسان کو مال و دولت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اس انسان سے بہت زیادہ خوش ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین مال و دولت نہیں دیتا ہے تو اس انسان سے ناخوش ہے، بلکہ بات تو دراصل یہ ہے
کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین مال و دولت دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس مال و دولت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی آخرت کو حاصل کرے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. اس آیت میں اللہ رب العالمین قارون کا مکمل طور پر واقعہ بیان کرنے کے بعد ذکر کر رہا ہے کہ تم آخرت کو حاصل کرو, تم آخرت کے گھروں کو حاصل کرو, آخرت کی کمائی کو حاصل کرو, تم زمین میں فساد برپا مت کرو. کیونکہ اکثر لوگ اپنے پیسوں پر اتراتے ہوئے غریبوں کو ایک دم حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. اپنی مال و دولت پورا کرتے ہوئے جن لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. تو اسی لیے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد مچایا مت کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین, یقیناً اللہ رب العالمین فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح سے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس کے پاس مکمل طور پر بازو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں. ایسے لوگوں کو چاہیے جن کے جو ایک دم معمولی بوڑھے ہوتے ہیں یا پھر کمزور لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کی آگے بڑھ کر خدمت کرے, اپنے جسم کے ذریعے اپنے جسم کو خرچ کرے اللہ رب العالمین کے راستے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہلی وحی کے بعد آئے تھے تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کلمات مخصوص کرتے ہوئے تسلی کے جو کلمات ادا کی تھے وہ کلمات کیا تھے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم. اللہ رب العالمین تمہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسی لیے کہ تم جو لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, تم صلہ رحمی کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اسی لیے اللہ رب العالمین تمہیں ضائع نہیں کرے گا. میرے بھائیو, اپنی تندرستی کی حفاظت کے لیے اکثر لوگ پتہ نہیں کئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں. تندرستی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی جسم کی طاقت میں بخیلی مت کرو. اگر طاقتور بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جسم کو خرچ کرو. اور اللہ رب العالمین کے جو کمزور بندے ہوتے ہیں ان لوگوں کے بازو بنیے, تب جا کر اللہ رب العالمین ہمارے جسم کو بھی مکمل طور پر صحیح سلامت رکھے گا. اور جو لوگ اپنے آپ میں چراتے ہیں, یعنی جو لوگ کاموں سے بہت ہی دور رہتے ہیں, اللہ رب العالمین کے راستے میں مدد کرنے میں بہت ہی دور رہتے ہیں, ایسے لوگوں کی علامت منافق کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. آگاہ رہو, خبردار, اللہ رب العالمین کے راستے میں جب کبھی بھی تمہیں بلایا جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے تو تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں. فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بخیلی کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر رہے ہیں, بلکہ حقیقت میں تو وہ اپنے حق میں بخیلی کر رہے ہیں, یعنی آخرت کے معاملے میں بخیلی کر رہے ہیں. آخرت میں اللہ رب العالمین جو ثواب انہیں عطا کرنا چاہتا ہے اس ثواب کو حاصل کرنے میں بخیلی کر رہے ہیں. وہی اگر ہمارے پاس جو مال و دولت موجود ہے, اس مال و دولت کے ذریعے اگر ہم آخرت کمائیں گے تو پھر یہی آخرت ہمارے لیے بہت ہی بہترین جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتلا دوں, جو لوگ بھی کسی بھی کمیٹی یا پھر ذمہ دار یا پھر کوئی بھی چیز کے ذمہ دار کیوں نہ ہو, ایسے لوگوں کے پوچھ تاچھ ہوگی. کل مسئول عن رعیتی, ہر انسان کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو انسان بھی کسی چیز پر ذمہ دار بنا ہوتا ہے, اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہو, مال و دولت موجود ہو, فیوچر کے لیے یا پھر مستقبل کا بہانہ بتاتے پیسوں کو نہ خرچ کرتے ہوئے رکھا ہوتا ہے, تو پھر یہ لوگوں کی علامت مکمل طور پر منافق کی علامت پائی جا رہی ہے. کیونکہ منافقین بھی تو یہی کرتے تھے, جس وقت مصیبت آتی تھی تو اس وقت اپنے آپ کو دور کر لیتے تھے, اور جب عہدہ کا مسئلہ آتا یا پھر کوئی ذمہ داری کا مسئلہ آتا تو اس وقت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آج کے زمانے میں چاہے کسی مساجد کے, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں, بلکہ عام لوگوں کا مسئلہ آج یہ ہو چکا ہے کہ کسی کی مساجد کے ذمہ دار اگر بننا چاہتے ہیں, یا پھر کسی مدرسے کے ہو یا پھر کسی بیت المال کے کیوں نہ ہو, کسی بھی چیز کے ذمہ داری میں اگر بننا چاہتے ہیں تو بہت ہی آگے بڑھ کر چڑھ کر حصہ تو لیتے ہیں, اور یہاں تک کہ
وعدے بھی کرتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر اچھائیاں لائیں گے، مکمل طور پر صدقہ و خیرات کریں گے، یہ باتیں مکمل طور پر منافقین کی باتیں رہی۔ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کر رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر ہم انہیں عطا کریں گے اپنے فضل سے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر ہم انہیں عطا کریں گے اپنے فضل سے تو ضرور بضرور وہ صدقہ کریں گے، وہ خرچ کریں گے۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدے پر کھڑے نہیں اترے۔ آج کا معاملہ بھی یہی ہو چکا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں کہہ رہا ہے أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، یہ تو مکمل طور پر بخیلی کر رہے ہیں تمہارے معاملے میں۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تمہارے معاملے میں یہ لوگ بخیلی کر رہے ہیں۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، جب کبھی بھی غریبوں کا مسئلہ آ جاتا یا پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ آ جاتا یا پھر کسی بھی مسجد یا پھر مدرسہ یا پھر کسی غریب مسکین کا مسئلہ آ جاتا تو اس وقت اپنے آپ کو دور رکھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر اپنی نگاہوں کو یہاں وہاں پھیراتے رہیں گے، اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیراتے رہیں گے۔ تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، جس طرح سے گویا کسی انسان پر جب موت طاری ہوتی ہے تو اس انسان اس سکرات کی عالم کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو گھماتے رہتا ہے، اس طرح سے یہ لوگ اپنی نگاہوں کو گھماتے ہیں جب ان کے پاس کسی مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے، جب ان کے پاس کسی مساجد کے مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے، جب ان کے پاس کسی مدرسے کو یا پھر کسی غریب یا پھر ائمہ و مؤذنین کے تنخواہ کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو یہ لوگ اپنے پیسوں کو رکھتے ہوئے بھی بخیلی کرتے ہیں۔ تو پھر انہی کا معاملہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے أشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف، جب مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جاتا ہے، جب معاملہ مکمل طور پر حل ہو جاتا ہے فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، پھر اس کے بعد آ کر اپنی زبانوں سے طعنہ شنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنے وعدوں کو اپنی زبانوں سے گنگناتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام کیا تھا، ہم نے تو یہ کام کیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہر اس انسان کو سوچ لینا چاہیے جس انسان کے پاس بھی مسلمانوں کی مال و دولت موجود ہو، جس انسان کے پاس بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا پیسہ موجود ہو، تو ہر انسان کو اس مال کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اگر خرچ نہیں کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس ضرور بضرور پکڑے جاؤ گے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ لوگ خرچ کرنے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، خرچ کرنے پر روک تھام لگاتے ہیں، وہاں کیوں خرچ کریں آپ، وہاں خرچ کرو، وہاں مت خرچ کرو۔ یہاں تک کہ مؤذن یا پھر ائمہ کی تنخواہوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ان کی تنخواہ، اتنی تنخواہ دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام باتوں کو اللہ رب العالمین سورۃ النساء میں بیان کر دیا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً جو لوگ مالوں میں بخیلی کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے تو ایسے کافروں کو، ایسا انکار کرنے والوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اسی لیے کسی انسان کو بخیلی کرنے کا حکم دینے سے پہلے، کسی انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لینے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پوچھ کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا۔ تو اسی لیے اپنے پاس جو کچھ بھی مال و دولت موجود ہے، اس مال و دولت کو فوری طور پر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیجیے گا، ورنہ پھر یہی مال و دولت قیامت کے دن طوق کی شکل میں آئے گی۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو جب کبھی بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آپ کے پاس تو اتنی جائیداد موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہماری آل اولاد کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں
کہ جس آل اولاد کے لیے ہم مال و دولت اٹھا کر رکھے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد یہی آل اولاد ہمارے مال و دولت کے ذریعے سب سے پہلے ایک موبائل فون خریدے گی، پھر اس کے بعد ہمارے لیے قبر میں عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ تو اسی لیے اپنی مال و دولت کے ذریعے آخرت تیار کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اپنی مال و دولت کے ذریعے کچھ ایسا پیسہ خرچ کرو کہ میرے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ اس پیسے کو کوئی جاننے والا نہ ہو۔ ایسا پیسہ خرچ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے چلے جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ رب العالمین تم پر نعمتیں نوازتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین صبح و شام تمہیں عیش و عشرت کی زندگی دی ہے، ایسے ہی تم غریبوں کی مدد کرو۔ اگر ان مال و دولت کے ذریعے غریبوں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر سورۃ القلم کے اس واقعے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، جو کہ صنعاء نامی وہاں پر ایک گاؤں موجود تھا، اور وہ لوگ جن کا ایک باغ تھا، اس خاندان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس خاندان کا جو ذمہ دار انسان تھا، جب تک وہ اپنی زندگی میں زندہ رہا تو وہ اس وقت تک اپنے کھیت میں سے لوگوں کو پیسہ، غرباء و مساکین کو پیسہ خرچ کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، جب اس ذمہ دار انسان کا انتقال ہو گیا تو اس کی آل اولاد اس پیسے کو یا پھر اس کھیت میں سے غریبوں اور مساکین کا حصہ نکالنا بھول گئے۔ یہی بات اللہ رب العالمین سورۃ القلم میں فرما رہا ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ جب اللہ رب العالمین کا حق یہ لوگ نہیں نکالے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب اس کھیت پر آ گیا، فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین۔ اور جب اللہ رب العالمین کا عذاب اس کھیت پر آیا تو پھر یہ کھیت مکمل طور پر ایک چٹیل میدان کی طرح ہو گیا۔ تو اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے پاس جو مال و دولت موجود ہے، اس مال و دولت میں اگر غرباء و مساکین کا حصہ اگر ہم نہیں نکالیں گے تو پھر اس مال و دولت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس پوچھ ہوگی۔ اور اس مال و دولت اگر ہم رکھیں گے، بخیلی کریں گے، تو پھر اس بخیلی کی وجہ سے اور ایک عادت جو ہمارے پاس آ جاتی ہے، وہ بزدلی کی عادت آ جاتی ہے، وہ طمع اور لالچ کی عادت آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یجتمع شح ایمان فی قلب مسلم، ہرگز کبھی لالچ اور ایمان کسی بھی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی مسلمان کے دل میں لالچ اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے دنیا کے اگر لالچ اپنے دل میں رکھ رہے ہو تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دو۔ میں آپ کو بتلا دوں، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو خرچ کرنے کا جو مسئلہ آتا ہے وہ کب انسان پر واجب ہو جاتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ مال اگر کسی انسان کے پاس موجود ہو، یعنی اس کی ضروریات مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد اس کے قبضے میں مال و دولت اگر موجود ہو اور وہ اس میں بخیلی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس مالوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تقریباً کئی مرتبہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ جو حدیث میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ آخر وہ حدیث میں کیا ہے ہم جانتے تو چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی انسان سے جب تک 5 سوالات نہیں کیے جاتے اس وقت تک اس انسان کا حساب و کتاب شروع نہیں کیا جاتا۔ اور اس 5 سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ ہم نے تمہیں مال عطا کیا تھا، تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں مال و دولت عطا کی تھی، تم نے اس مال و دولت کو کہاں خرچ کی؟ عیش و عشرت کی زندگی میں اپنے زندگیوں کو گزارنے والوں، اللہ رب العالمین کے دربار میں اس مال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس روپیہ کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، لیکن ہمارے بچے مکمل طور پر فضول خرچی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ پڑوسیوں کو وراثت میں تو حصہ نہیں مل جائے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بخیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں واتقوا الشح، لالچ سے بچو، فإن أهلك من كان قبلكم، کیونکہ یہ لالچ، یہ حسد، یہ مال کی حرص تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو مال و دولت میں مبتلا کرنے سے پہلے بچا لینا چاہیے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی مال و دولت تمہارے خونوں کو حلال کر دیتا ہے، یہی مال و دولت تمہاری عزتوں کو پامال کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتلا رہے ہیں، اس بات کو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب ہمارے پاس مال و دولت موجود ہو، ہمارے انتقال کے بعد اس مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری آل اولاد خون ریزی میں مبتلا ہو جاتی ہے، ہمارے خاندان والے خون ریزی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو مال و دولت تم جمع کر رہے ہو، جو دنیا کی حرص تم اپنے اندر جما رہے ہو، یہ حرص تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دی، یہاں تک کہ تمہارے خونوں کو حلال کر دی، تمہارے عزتوں کو پامال کر دی۔ تو اسی لیے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنی عزتوں کو بیچ ڈالا، مال و دولت کا حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا۔ تو اسی لیے اس مال و دولت کی حرص کبھی اپنے پاس مت رکھیے گا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، جو مال ہمارے پاس موجود ہوتا ہے حقیقت میں یہ مال ہمارا نہیں، حقیقت میں یہ مال ہمارا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال ہو گیا، جو تم نے خرچ کر لیا وہ تمہارا مال ہو گیا، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا مال ہو گیا، جو تم نے بینکوں میں جمع کر کے رکھا ہے یا پھر جو تم نے تجوری میں جمع کر رکھا ہے، یہ مال تمہارا مال نہیں۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پی لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، یہی چیز ہماری ہے، جو ہم نے اٹھا کر رکھا ہے یہ چیز ہماری نہیں۔ تو اسی لیے ہمارے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ضرورت سے زیادہ موجود ہو، اس مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیجئے گا۔ اگر خرچ نہیں کریں گے تو پھر فرشتہ جیسی معزز مخلوق کی بدعا کے شکار ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ جب کبھی بھی کوئی بھی بندہ صبح کرتا ہے، کوئی بھی صبح ایسی نہیں گزرتی جس صبح دو فرشتے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک فرشتہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو پے در پے عطا کر، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو پے در پے عطا کر، اے اللہ۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بدعا دیتا ہے کہ اے اللہ جو خرچ نہیں کرتے ایسے مالوں کو تو ہلاک و برباد کر ڈال۔ فرشتہ جیسی مخلوق اگر بدعا کر دے تو پھر ان کی زبانوں کی بدعا کو رد کرنا یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اپنے مالوں کو جمع کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہر دن فرشتہ جیسی عزت دار مخلوق کی بدعا کے مستحق ہم ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے پاس مالوں کو زیادہ جمع مت کیجیے گا، زکاتوں کو نکال لیجیے گا، ورنہ پھر یہی زکات قیامت کے دن توق کی شکل میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ لوگ کیا یہ سمجھ رکھے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں میں بخیلی کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ مالوں میں بخیلی کرتے ہیں، حقیقت میں تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، بل هو شر لکم۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بلکہ وہ تو تمہارے لیے بہت ہی بری چیز ہے، تمہارے لیے بہت ہی بدترین چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جن مالوں میں تم بخیلی کر رہے ہو یہی مال تمہارے گردنوں میں توق کی شکل میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مال
क़यामत के दिन आकर कहेगा अना मालूका व अना कंजुक, मैं ही तुम्हारा माल हूँ, मैं ही तुम्हारा खजाना हूँ। तो इसीलिए इस मालो दौलत को जमा करने से पहले सोच लेना कि इस मालो दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़बान देगा क़यामत के दिन, और यही मालो दौलत हमारे खिलाफ फैसला करेगी, हमारे खिलाफ गवाही देंगे। तो इसलिए अपने मालो दौलत के जरिए आखिरत तैयार कर लो, अपने आँखों से आंसुआं गिरा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर लो कि जो कुछ भी आज तक हमने गरीबों का हिस्सा ना देते हुए मालों को जमा करके रखा है, या फिर इमाम और मुअज्जिनीन को पैसा ना देकर मालों में जमा कर रखा है, तो ऐसे मालों को जमा करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिस कदर हो सके डरो। वस्मऊ और सुन लो, वातीउ और इताअत करो, वअनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम, तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तू जो कुछ भी तुम खर्च करते हो। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कामयाबी की अलामत अल्लाह रब्बुल आलमीन तो यही बतलाई है कि जो इंसान हिर्स और लालच से बचता है वही इंसान कामयाब होता है। और एक एक हदीस, आखिरी हदीस, इस हदीस को बयान करने से पहले अपने कानों को ज़रा खोल कर रख लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी इज्जतदार इंसान बदुआ दे रहे हैं। वो क्या बदुआ देते हैं ज़रा देखिए। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, वो कहते हैं इंतहैतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजलस्तु, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में खड़े हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन तुम पर कुर्बान हो, क्या बात है? क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आपने देख ली जो कि मुकम्मल तौर पर गुनाह की तरफ दलालत कर रही हो, या फिर कोई ऐसा गुनाह क्या आपने मेरे पास देख लिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वरब्बिल काबा हुमुल अख्सरून वरब्बिल काबा हुमुल अख्सरून वरब्बिल काबा, काबे की सरजमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रब्बे काबा की कसम वो लोग नुकसान उठाने वाले हैं, रब्बे काबा की कसम वो लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु तिलमिला उठते हैं। फिर उसके बाद पूछते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके बारे में तुम रब की कसम खाते हुए कह रहे हैं? आखिर उनकी सिफात क्या है, उनकी अलामतें क्या हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी भी उन्हें खर्च करने को कहा जाता है तो फिर ये लोग बखीली करते हैं, यहाँ वहाँ के बहाने बताते हैं। यहाँ तक कि हदीस के अल्फाज ये हैं कि अन यमीनिही व अन शिमालिही हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा। इसका मतलब क्या है? यानी आगे की परेशानियाँ, पीछे की, यहाँ वहाँ से जो आज बयान करते हैं कि इस तरह से मुझे ज़रूरतें मौजूद है, इस तरह से मालो दौलत वहाँ पर खर्च करना है, वहाँ घर बनाना है, ये जो कुछ भी मालो दौलत के बारे में बहाने बताते हैं, इन्हीं बहानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हुए कहते हैं कि यही लोग खसारा उठाने वाले हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। रब्बे काबा की कसम खाकर करें, और कहाँ पर? काबे की सरजमीन पर, और काबतुल्लाह में, काबे के साए में खड़े होकर जो इंसान जिसकी जुबान के अल्फाज निकलने से पहले कबूलियत मुकम्मल तौर पर आसमान में हो जाती है, अगर ऐसा इंसान जुबान से ऐसे लोगों को बदुआई कलिमात कह रहा है, और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फैसला किया है वो फैसला किस कदर ख़तरनाक है। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा कि ये लोग खसारा उठाने वाले हैं, ये नहीं कहा कि आखिर उनका अंजाम क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज क्या हैं? फमस्ततअतु अन अस्कुत, मैं हरगिज़ खामोश रहने की ताकत नहीं रख सकता, मेरे पास बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग, कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास मालो दौलत होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च नहीं करते। मेरे भाइयों, जिस इंसान के पास भी ज़रूरत से ज़्यादा मालो दौलत मौजूद हो तो फिर ऐसे इंसान को इन दो हदीसों पर गौर कर लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए बदुआ कर चुके हैं कि जिस इंसान अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह
جو انسان روکتا ہے ایسے انسانوں کے مال و دولت کو تو تباہ و برباد کر دے۔ اور رب کعبہ کی قسم 2 مرتبہ کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے مالوں کو جمع کرنے سے پہلے ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی مال و دولت موجود ہوتی ہے، اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر لیجئے گا۔ اگر اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری نہیں کریں گے تو گویا کہ اس انسان کا انجام اللہ رب العالمین نے بتلا دیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ جو انسان مال و دولت ہونے کے باوجود بھی آخرت کو حاصل نہیں کرتا ہے، حقیقت میں وہ انسان جنت کو جھٹلا رہا ہے، حقیقت میں وہ انسان جنت کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ کسی انسان کے دل میں جنت جیسی چیز کی اگر تڑپ موجود ہو تو پھر اس دنیا کے جتنے بھی مال و دولت ہیں، اس ساری مال و دولت کو خرچ کر کے اس جنت کو حاصل کر لے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو انسان اپنے مالوں میں بخیلی کرتا ہے گویا کہ وہ انسان جنت کو جھٹلا رہا ہے۔ تو اسی لیے اپنے مال و دولت کو جس قدر ہو سکے خرچ کرنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر یہی مال و دولت ہمارے حق میں عذاب بن کر آئے گا، انا مالک انا کنزک کہہ کر آ جائے گا۔ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جانے انجانے میں ہم نے جو کچھ بھی بخیلی کی ہے، حرص کی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں کو کھول کھول کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں ہم نے جو کچھ بھی گناہ کام کیے ہیں یا پھر غریبوں کا حق مارا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔